بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جرم تمنا، تحریر ہما وقاص۔ میں شکر گزار ہوں رائٹر کی جنہوں نے اپنے ناول ہمیں ریڈ کرنے کی پرمیشن دی ہے۔ میرا نام ہادی جاوید عمر ہے۔ یہ کہانی میری ہے جو نفرت سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لڑکی آیت قاسم عطا سے نفرت۔ میری اس سے پہلی ملاقات تو مجھے اچھے سے یاد نہیں۔ ہاں، البتہ میری اماں ذکر کرتی ہیں کہ میری اس سے پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب میں 5 کا تھا اور وہ 2 سال کی تھی۔ اماں بتاتی ہیں تب تم اسے گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتے رہتے تھے۔ خیر، مجھے اس بات پر کبھی یقین نہ آتا اگر اس کے ثبوت کے طور پر ہماری بچپن کی مختلف تصاویریں نہ ہوتی۔ چچا قاسم عطا میرے ابا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں تو آبائی حویلی میں سارے کے سارے خاندان بستے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ حویلی کے بٹوارے ہو کر کوٹھیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اوہ، میں بتانا بھول گیا، میرے دادا کے والد کسی زمانے میں لاہور کے اس علاقے کے نمبردار ہوا کرتے تھے اور تب ہی انہوں نے یہ حویلی تعمیر کی تھی۔ چچا قاسم اپنے وقت میں ایک ذہین طالب علم تھے، اچھا پڑھ کر ڈاکٹر بن گئے اور پھر اپنی ہی ہم جماعت لڑکی ڈاکٹر سے پسند کی شادی کر لی۔ وہ اور ڈاکٹر چچی اسلام آباد میں رہنے لگے۔ سنا ہے جب تک اس کی والدہ یعنی ہماری چھوٹی دادی زندہ تھیں وہ لوگ اکثر چکر لگاتے تھے، لیکن پھر والدہ کی وفات کے بعد وہ جیسے 7 سال کے لیے حویلی کا راستہ ہی بھول گئے۔ میری آیت کے ساتھ دوسری ملاقات تب ہوئی جب میں 12 کا اور وہ 9 سال کی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ دن جب ہم سب کزنز حویلی کے لان میں کھیل رہے تھے، چچا قاسم کی گاڑی بڑے سے پورچ میں آ کر رکی۔ میرے سارے کزنز بلے اور گیند پھینک کر چچا قاسم آ گئے، کنارے لگاتے ہوئے کار کی طرف لپکے تھے، جبکہ میں وہیں سے دور پیچھے لان میں کھڑا رہا۔ ان کی آمد کے متعلق ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا اور ان کا ہمارے ساتھ رشتہ بھی سمجھا دیا گیا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا، آخر کو جو بندہ کتنے سالوں غائب رہنے کے بعد کبھی کبھار آتا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی کیا تک بنتی ہے۔ خیر، چچا قاسم گاڑی سے نیچے اترے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ گھٹنوں تک آتی ہلکی گلابی رنگ کی فراک اور 2 چٹیاں بنائے وہ گوری رنگت اور سنہری بالوں والی لڑکی نے مجھے کوئی خاص متاثر نہیں کیا، بقول باقی سب کے کہ وہ بہت پیاری تھی، لیکن مجھے اس کی سنہری بالوں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور موٹی سی گول ناک میں قطعاً کوئی کشش نظر نہیں آئی جیسے خوبصورتی کا نام دیا جاتا۔ ہاں، البتہ جب وہ ہنستی تھی تو اس کی گال پر پڑتے گڑھے ضرور اسے منفرد اور اچھوتا بناتے تھے۔ سب لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے اور میں وہیں کھڑا بیزار شکل بنائے گیند کو اپنی انگلی میں گھما رہا تھا۔ مجھے اس بلا وجہ کے پروٹوکول میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں اپنی ہی مستی میں کھیل رہا تھا۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ وہ سب کو چھوڑ کر مجھے ہی گھورے جا رہی ہے۔ اس کے گرد کھڑے کزن اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ تھی کہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی چہرے کا رخ موڑا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں ہی اماں کی ہانک پر پلٹ پڑا۔ ہادی، تم کیوں کھڑے ہو ادھر؟ آؤ اپنے چچا سے ملو۔ سب میری طرف متوجہ تھے، مطلب وہاں جانے میں ہی جان خلاصی تھی۔ میں گیند کو لان میں پھینکتا اس طرف چل پڑا۔ بھائی صاحب، یہ ہے ہادی، امی نے پرجوش لہجے میں تعارف کروایا۔ چچا قاسم نے والہانہ انداز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اتنے میں وہ آگے بڑھے اور میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور دونوں گالوں کے گڑھے گہرے ہو رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بھوری آنکھیں چمک رہی تھی۔ سلام لو ہادی، اماں نے مجھے ٹوکا دیا تو میں نے بے دلی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ خوشی سے میرا ہاتھ تھامے ہنس رہی تھی اور میں چاہتا تھا کس گھڑی وہ میرا ہاتھ چھوڑے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایسا کیوں تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ کچھ دیر میں باقی کزن اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ بڑھائے کھڑے ہو گئے اور میری جان بخشی ہو گئی۔ وہ باقی سب سے ملنے لگی تو میں آنکھ بچا کر وہاں سے نکل آیا۔ ہاں، البتہ میں اپنی پشت پر اس کی مسلسل مجھے گھورتی نگاہیں محسوس کر سکتا تھا۔ پھر باقی سارا دن تو میں ان کے سامنے بھٹکا بھی نہیں تھا۔ میں ہوں آیت قاسم عطا۔ یہ کہانی میری ہے، میری محبت کی، میری چاہت کی، میری واحد تمنا کی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک مشینی زندگی کا حصہ پایا۔ ماما بابا دونوں ڈاکٹر اور مصروف شخصیت تھے۔ میں ان کی مشینی زندگی کا صرف اتنا سا حصہ تھی کہ میں نے ان دونوں کو جوڑ رکھا تھا۔ بابا مجھے اکثر بتاتے کہ لاہور میں ہمارا ایک آبائی گھر ہے، وہ بہت بڑا گھر ہے اور وہاں تمہارے بہت سے کزنز ہیں۔ میں ان کے سب باتیں سن کر اکثر ملنے کی خواہش ظاہر کرتی اور وہ ہر دفعہ وقت نہ نکالنے کی کوشش جیسا بہانہ لگا کر جان چھڑوا لیتے تھے۔ میں 9 سال کی ہوئی تو ماما بابا میں انبن رہنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جھگڑے طویل ہونے لگے۔
मामा नाराज होकर घर से चली गईं, तो बाबा इनसे बदला लेने के गर्ज से मुझे लाहौर ले आए। बाबा बताते हैं तुम जब 2 साल की थी तब वो और मामा यहाँ आया करते थे। तो मतलब मेरी हादी से ये पहली मुलाकात नहीं थी, ये हमारी दूसरी मुलाकात थी। ये घर या कोठी तो हरगिज नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी हवेली थी। मैं गाड़ी से उतरी तो इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह गई, और फिर जैसे बच्चों और बड़ों का एक हमारी तरफ बढ़ा। बाबा ने मेरे कान में सरगोशी की, आयत लुक, ये सब तुम्हारे कजन्स हैं। मैं अपनी तरफ बढ़ते बच्चों को देख रही थी। ये मेरी निगाहें इस पर जब मेरी निगाह इस पर पड़ी, जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस दुबला पतला और सांवला सा वो लड़का बाकी बच्चों की तरह मुझसे मिलने के लिए भाग कर नहीं आया था, बल्कि इसके चेहरे पर अजीब बेजारी थी। लेकिन न जाने क्यों वो मुझे पहली नज़र में ही अच्छा लगा था। स्याह घने बाल माथे पर गिरे थे, बड़ी बड़ी ज़हीन आंखें थी और सांवली रंगत थी, तो जैसे इस पर जच रही थी। वो बड़ी महारत से उंगली पर गेंद घुमा रहा था। सब कजिन्स मेरे गिर्द जमा हो चुके थे और की लगा रखी थी, लेकिन मुझे तो इसमें दिलचस्पी थी जो दूर लॉन में खड़ा इस सब से बेगाना था। इसकी निगाहें जब मुझसे मिली तो इसने बेरुखी से रुख मोड़ लिया, लेकिन मुझे वो इस अंदाज में भी बेहद अच्छा लगा। इतने में ही नोरीन चची ने इसे हाँक लगाई, हादी तुम क्यों खड़े हो, इधर आओ, आओ अपने चचा से मिलो। इसने चौंक कर हमारी तरफ देखा और फिर बेजार सूरत बनाई गेंद हवा में उछालता हमारे पास आ गया। हमें देखकर बाकी बच्चों की तरह ना तो इसकी पांछें खिली थी और ना ही आंखें चमक रही थी, वो तो जैसे मजबूर खड़ा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था और मैंने आगे बढ़कर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये दोस्ती का हाथ था, मगर ये क्या, इसे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं हाथ इसकी तरफ बढ़ाई खड़ी थी और जनाब सपाट चेहरा लिए खड़े थे। इतने में नौरीन चची ने इसे टोका दी, सलाम लो हादी। इनके कहने पर इसने हाथ जरूर आगे बढ़ाया, लेकिन चेहरा नोज सपाट था। मैं इनका हाथ थामे खड़ी इनके मुस्कुराने का इंतजार कर रही थी। आखिर वो इसे मेरी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट में देना चाहिए था, लेकिन वो तो ऐसा खड़ा था जैसे यहाँ से भाग जाना चाहता हो। और हुआ भी यही। जैसे ही मेरी बाकी कंसल्स मेरे पास मेरी तरफ बढ़े, वो नज़र बचाकर वहां से भाग गया। मेरी निगाहें इसका ताकुब कर रही थी। चंद सेकंड लगे थे इसे भागते हुए। बड़े से बरामदे में जाकर वो किसी कमरे में गुम हो गया और फिर बाकी पूरा दिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं तो समझा था चचा कासिम सिर्फ मिलने आए हैं, लेकिन यहाँ तो एक नई ही कहानी सामने आ गई थी। चचा कासिम सिर्फ मिलने नहीं, बल्कि आयत को यहाँ हम सब के पास छोड़ने आए थे, और घर में अब आयत को हम सब बच्चों के साथ स्कूल में दाखिल करवाने की बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन तो कॉलेज जाती थी और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो औसत दर्जे का स्कूल था, जबकि बाकी कजन सब अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। आयत के यहाँ रहने पर बाकी सब कजन तो खासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मुझे महसूस हो रहा था वो हम सब में थोड़ी अलग है, और घर के तमाम बड़े इसे खासी अहमियत दे रहे थे। ऐसे में यकीनन हम सब कुछ अरसे में ही इससे खार खाने लगेंगे। खैर, ये मेरे जहन का ही ख्याल था, शायद मेरे दूसरे कजन ये सब नहीं सोच रहे थे। ये अगले दिन शाम का वक्त था, जब सब लोग लॉन में मौजूद थे और चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे और पकौड़ों का दौर चल रहा था। मुझे भी बाकी बच्चों के साथ वहां बुलाया गया। मैं भी वहां आकर खड़ा ही हुआ था कि इतने में मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी, बाबा मुझे हादी की क्लास में पढ़ना है। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। सब लोग इसकी बात से लुत्फानंदोज होकर हंस रहे थे और वो बत्तीसी निकाले मेरी तरफ देख रही थी। बेटा, हादी तो 7वीं जमात में है और आपको 4थी जमात में जाना है, इफ़ा चची ने बड़ी मोहब्बत से वजाहत दी, जबकि बाकी सब अब भी की कर रहे थे। नहीं, मुझे हादी के साथ ही पढ़ना है। अजीब जिद्दी लड़की थी। मुझे जिद्दी लोग पसंद नहीं थे। मैं तो अपनी छोटी बहन अक्सा को भी बेजा जिद करने पर डांट देता था, और वो तो खैर अक्सा से बड़ी थी। जब लोग इसे समझाने में लगे हुए थे और मैं ये सोच रहा था कि अपने समोसे की प्लेट लूं और यहाँ से खिसक लूं, इतने में ही वो मोहतरमा अपनी जगह से उठी और आकर मेरे बाजू से लटक गई। मुझे हादी के साथ ही स्कूल जाना है। वो मेरे बाजू को झप्पा डाले खड़ी रही थी और मैं घिसियाना सा होकर सब की तरफ देख रहा था। दिल किया बाजू झटक इसे एक तरफ कर दूं, लेकिन कर नहीं सकता था। कासिम चचा पूरी बतीसी निकाले हम पर ही नजरें जमाए बैठे थे। चलो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, तुम्हारा दाखिला हादी के स्कूल में करवा देते हैं। बस खुश? कासिम चचा ने जैसे इसे आराम करने के लिए कहा और वो खुशी से चहकने लगी। मैंने इसी मौका का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकल गया। मैं परेशान
इस बात पर था मुझ में ऐसा क्या है जो वो सब को छोड़कर मेरे पीछे पड़ गई है। हालांकि मैंने इसे काफ़ी कजन्स की तरह किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करवाई थी, लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि ये परेशानी बहुत जल्द मेरे गले पड़ने वाली है। मैं ये तो जानती थी बाबा मुझे यहाँ मामा से छुपा कर लाए हैं, लेकिन इस बात का वहाँ जाकर पता चला कि वो मुझे वहीं रखना चाहते हैं। रात भर तो मैं रोती रही, लेकिन फिर बाबा ने मुझे समझाया, तुम्हें हमेशा से बहुत से दोस्त और ऐसे ख्याल करने वाले चाहिए थे। तुम्हें यहाँ सब मिलेगा और मैं भी हफ्ते बाद चक्कर लगा लिया करूँगा। बाबा कह तो सच रहे थे, यहाँ सब बहुत मोहब्बत करने वाले थे। बाबा के 2 सगे भाई थे, आसिम और हामिद चचा, जबकि 2 चचाजाद भाई थे, जावेद और आबिद ताया। जावेद और आबिद ताया दोनों बाबा से बड़े थे। जावेद ताया जी के 3 बच्चे थे, इकराबी, हादी और अक्सा। आबिद ताया के 2 बच्चे थे, अली और रोहा। इधर से आसिम चचा की एक बेटी मलिहा थी, जबकि हामिद चचा के 2 बेटे मुईज और मुनीब थे। पहली दफा तो इतने सारे रिश्ते में एक साथ देकर मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगने लगा। कहाँ वहाँ मैं एक बहन या भाई के लिए रोती थी, कोई हो मेरे साथ खेले, और कहाँ यहाँ इतने सारे कज़न थे और सब लोग बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले थे। यही वजह थी कि बाबा के थोड़ी देर के इसरार के बाद मैं मान गई थी कि मैं यहाँ रहूँगी और यहीं स्कूल में पढ़ूंगी। मुझे मलिहा से पता चला कि वो सब एक स्कूल में, जबकि हादी अलग स्कूल में पढ़ता है। अगले दिन लॉन में सब जमा थे। जब मेरे स्कूल दाखिले की बात चली तो मैं भी सब बच्चों के बीच बैठी हुई थी। जब वो लॉन में दाखिल हुआ, कमीज शलवार में वो कम दुबला लगता था। हाँ, अलबत्ता चेहरा वैसा ही था, स्पाट और बेजार। वो बाकी बच्चों की तरह बहुत शौक, चंचल और हंसमुख नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगता था। उसे आता देखकर मैं अपनी जगह से उठी और बाबा के पास जाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बाबा, मुझे हादी की क्लास में पढ़ना है। सब लोग मेरी बात पर हंसने लगे थे, सिवाय हादी के, जो बोंचका सा रह गया था। बेटा, हादी तो 7वीं जमात में है और आपको 4थी जमात में पढ़ना है। चच्ची ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सुई तो जैसे इस पर अटक कर रह गई थी। नहीं, मुझे हादी के साथ ही पढ़ना है। मैंने बाबा की तरफ देखकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और वो झट से अपनी जगह से उठकर हादी के बाजू को थाम कर खड़ी हो गई। वो हमेशा की तरह और संजीदा हो गया था। मुझे हादी के साथ ही स्कूल जाना है। मैं अपनी जिद पर कायम रही और आखिरकार बाबा मुस्कुरा दिए। चलो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, तुम्हारा दाखिला हादी के स्कूल में करवा देते हैं, ठीक है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन इसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी, इसीलिए वो कुछ ही देर में कल की तरह गायब हो गया। वो किसी ढोल की तरह मेरे गले में लटका दी गई थी। मतलब कासिम चचा मजाक नहीं कर रहे थे, सच में इसका दाखिला मेरे स्कूल में ही हुआ था और वो तो जैसे एक अजाब की तरह मुझ पर मुसल्लत हो गई थी। आज स्कूल में इसका पहला दिन था और हम दोनों इकट्ठे ही स्कूल आए थे, क्योंकि कासिम चचा हम दोनों को कार पर लाए थे। मैं बहुत बेजार था, क्योंकि मैं अपनी बस को, अपने दोस्तों को याद कर रहा था और वो थी कि अगली सीट से मुड़ मुड़ कर बार बार मुझे देख रही थी। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरती और जैसे भूरी आंखें चमकने लगती। मुझे इनसे अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। हम दोनों जैसे ही स्कूल गेट के सामने उतरे, वो झट से नीचे उतरी और भागकर मेरे हाथ को थाम लिया। मैंने एक चोर निगाह कासिम चचा पर डाली। वो हम दोनों को ही देख रहे थे, मतलब मैं इनका हाथ नहीं झटक सकता था। स्कूल गेट पर पहुंचते तक बहुत से बच्चे हमें देख चुके थे और मेरा शर्मिंदगी से बुरा हाल था। मैं तो कभी अक्सा को यूं अपने साथ चिपकाकर स्कूल ना लेकर आऊं, ये तो फिर आयत थी जिससे ना जाने क्यों मुझे चिढ़ थी। खैर, जैसे ही हम गेट अबूर करके अंदर पहुंचे, मैंने फौरन इसका हाथ झटक दिया और दांत जमाए इसे मुखातिब हुआ। आइंदा तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगी, बल्कि दूर होकर चला करोगी। वो मेरे गुस्से से सहमी जरूर थी, लेकिन फिर झट से बोल पड़ी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरा स्कूल में पहला दिन है ना, तो मैं क्या करूं? मैंने नखुवत से नाक चढ़ाई। करना क्या है, मुझे मेरी क्लास तक ले चलो। वो बड़े आराम से मुस्कुराती कह रही थी। क्या तो वो ठीक रही थी। आज इसका पहला दिन था, इसे क्लास तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी थी। चलो आ जाओ मेरे पीछे। मैंने बड़े रौब से हुक्म सादिर किया और खुद आगे चल पड़ा। वो पोनी हिलाती मेरे पीछे चलने के बजाय मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी और बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना जैसे इसने आदत बना ली थी, और इसी आदत से मुझे बेइंतहा चिढ़ थी। खैर, कुछ देर बाद मैं इसकी कमरा जमात के सामने खड़ा था। जाओ, ये क्लास है तुम्हारी, मैंने संजीदगी से कहा और खुद अपना बस्ता संभाले पलटा जब इसकी तीखी आवाज ने
कदम फिर से रोक लिया। और तुम्हारी क्लास कौन सी है? तुम्हें क्या करना है ये जानकर? मैंने रुख मोड़े बिना गुस्से में पूछा। ब्रेक में तुम्हारे पास आऊंगी। मेरा दिल किया इसका सर फाड़ दूं। मैं गुस्से में पलटा। नहीं, हरगिज नहीं। अपनी क्लास में रहना और छुट्टी के वक्त बाहर गेट पर आ जाना। मुझे तुम्हारी साथ लंच शेयर करना है। वो इंतहा के ढीठ थी। मुझे डर था मेरा कोई दोस्त ना हमें देख ले, वरना सवालों की बौछार हो जानी थी। नहीं, तुम अपना लंच करोगी और मैं अपना, समझी? चलो अब जाओ अपनी क्लास में। अब की बार मैंने हद दर्जा सख्ती से कहा और कदम तेज कर दिए। वो शायद मेरी नज़रों से ओझल हो जाने तक वहीं खड़ी रही थी। फिर पूरा दिन मुझे वो स्कूल में नजर नहीं आई। छुट्टी होते ही मुझे फिर से बेजारियत होने लगी। क्यों अम्मा की सारी हिदायत याद आने लगी। मुझे इसे छुट्टी के वक्त साथ लेकर आना, बाहर निकलना था। मैं गेट पर ही इसका इंतजार कर रहा था जब वो मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आती नजर आई। कैसे इतना मुस्कुरा लेती है। मुझे अजीब गुस्सा आने लगा था इस पर। ये गुस्सा घर आकर ही उतरा था। बाबा ने मुझे समझाया मुझे अब यहीं रहना है। मैं मामा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जितना मामा ने बाबा को तंग किया था, मैं सिर्फ अपने बाबा के साथ रहना चाहती थी और बाबा मुझे यहाँ ले आए थे। ये जगह मेरे ख्वाबों जैसी थी, जहाँ लोगों के पास दूसरों लोगों के लिए वक्त था, बच्चों के लिए वक्त था। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई असूल, कोई पाबंदियां नहीं थी। मुझे ये सब अच्छा लगा। मैं बाबा की बात मान गई। वो मेरे स्कूल का पहला दिन था। बाबा मुझे और हादी को कार में छोड़ने गए थे। हादी स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा था। घर में तो इसके बाल बिखरे रहते थे, लेकिन यहाँ सलीके से एक तरफ मांग में कंघी किए हुए थे, हल्की नीले रंग की शर्ट के साथ गहरे नीले रंग की पैंट और गहरी नीली टाई लगाए। वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अगली सीट पर बैठी बार बार इसे मुड़कर देख रही थी। वो अब यकीनन मेरा दोस्त बन जाएगा। मैंने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी और फिर जैसे ही कार रुकी, मैंने बाहर निकलते ही भाग कर इसका हाथ थाम लिया। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। नए स्कूल में जाते हुए सिर्फ इसकी वजह से ही मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। लेकिन स्कूल के गेट में दाखिल होते ही हादी ने जिस तरह मेरा हाथ झटका, एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया। आइंदा मेरा हाथ नहीं पकड़ोगी तुम, बल्कि दूर होकर चला करोगी। वो इतने गुस्से में बात करेगा, मुझे यकीन नहीं था। क्या वो अपने गुस्से में ही बात करता है? मुझे हैरत हुई, लेकिन अगले ही पल मैंने पुरएतमाद होकर कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरा स्कूल में पहला दिन है ना, तो मैं क्या करूं? वो ताहनूज रूखे लहजे में कह रहा था। इसके ऐसे रवैये से मेरा दिल टूट गया, लेकिन शायद वो ऐसा ही था। मेरी तो इसके साथ ये पहली गुफ्तगू थी। करना क्या है, मुझे मेरी क्लास तक छोड़ ले चलो, मैंने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा। वो एक सेकंड के लिए कुछ सोचने के बाद हामी भरकर हुक्म देता आगे बढ़ गया। चलो आओ मेरे पीछे। मैं मुस्कुरा दी। वो गुस्से वाला जरूर था, लेकिन बाकी सब की तरह एहसास करने वाला था। इसने पीछे चलने के लिए कहा, लेकिन मैं इसके कदम से कदम मिलाए चलने लगी। वह सपाट चेहरे के साथ चल रहा था और मुझे इसे देखना अच्छा लग रहा था। कुछ दूर लंबी राहदारी में चलने के बाद वो एक क्लास के आगे रुका। जाओ, ये क्लास है तुम्हारी। और तुम्हारी क्लास कौन सी है? मैंने झट से मुस्कुराते हुए पूछा। हादी ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि बाबा ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था तुम दोनों की क्लासें एक नहीं हो सकती, लेकिन तुम इसकी क्लास जा सकती हो, जैसे कि ब्रेक में। तुम्हें क्या करना है ये जानकर वो रुख मोड़े बिना पूछ रहा था। ब्रेक में तुम्हारे पास आऊंगी। वो एकदम गुस्से में पलटा और 2 कदम आगे आकर मेरे सर पर गुडराया। नहीं, हरगिज नहीं। अपनी क्लास में रहना और छुट्टी के वक्त बाहर गेट पर आ जाना। मेरा दिल डूब गया। इस दिन पहली दफा मुझे इससे शदीद डर लगा। वो क्यों ऐसा था? गुस्से वाला, नक चढ़ा सा। मुझे तुम्हारे साथ लंच शेयर करना है, मैंने डरते डरते वजह बताई। नहीं, तुम अपना लंच करोगी और मैं अपना, समझी? चलो अब जाओ अपनी क्लास में। अब की बार तो इसने बहुत सख्ती से कहा और मैं फिर तेज कदम उठाते आगे बढ़ गया। मैं इस आस पर खड़ी रही कि वो इसी कॉरिडोर में किसी क्लास में जाएगा तो मैं इसकी क्लास याद कर लूंगी। लेकिन वो चलता चलता गैलरी से बाहर निकल गया और मैं मायूस होकर क्लास में आ गई। फिर ब्रेक के वक्त बावजूद बहुत कोशिश के भी मैं इसकी क्लास तलाश करने नहीं निकली। एक आस थी कि शायद वो पता करने ही आ जाए कि कज़न तुम ठीक हो, पहला दिन कैसा गुजरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता छुट्टी के वक्त सड़ी सूरत बनाए वो गेट पर जरूर मिला और फिर ये सड़ी सूरत मेरा बार बार मुस्कुराना भी ठीक ना कर सका और वो घर तक यूं ही जला बुना सा रहा। मेरी इससे नफरत का आगाज तब हुआ जब इसने पहली दफा मेरी शिकायत लगाई। कासिम चचा जा चुके थे। मैं अब अपनी बस पर स्कूल जाता था, जबकि इसके लिए रिक्शा लगवाया गया था। वो आती तो अलग थी, लेकिन स्कूल में आते ही थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे सर पर मंडलाने लगती थी। कभी मेरी क्लास के
سامنے آ کر اشارے کرتی اور پینسل ریزر جیسی چیزیں مانگتی، اور کبھی لنچ اور اپنا منہ ایک ساتھ اٹھائے میری کلاس میں آ جاتی۔ میرے دوست مجھ پر ہنسنے لگتے۔ میں ان سب سے تنگ آ چکا تھا، اور پھر میں نے ایک دن اسے پکڑ کر اچھا خاصا ڈانٹ دیا، اور اس نے گھر آتے ہی ابا کو شکایت لگا دی۔ اس ایک مہینے میں ہی آیت ابا سمیت پورے گھر کی لاڈلی بن گئی تھی، کیونکہ قاسم چچا نے 7 سال بعد واپس آ کر نہ صرف آیت کو یہاں چھوڑا تھا بلکہ حویلی کے اخراجات کا بیڑا اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہاں آیت نے شکایت لگائی اور وہاں ابا نے مجھے بلا لیا، اور پھر گار پر ایک چماٹ کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی عزت افزائی بھی کی، اور وہ اس وقت وہیں پر موجود تھی۔ اس کے وہاں موجودگی میرے لیے زیادہ ذلت کا باعث تھی۔ چلو جاؤ اب یہاں سے، اور آئندہ آیت کے ساتھ ایسا کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا مجھے آنکھیں دکھا رہے تھے اور میں اسے آنکھیں دکھا رہا تھا، جو اب مضطرب کھڑی ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ سب ڈرامے تھے اس کے، میں پہلے سے جانتا تھا۔ وہ میرا سکون برباد کرنے آئی ہے۔ میں گھر کے بچوں میں دوسرے نمبر پر تھا، سب سے بڑی اقرا آپی، اور پھر میں تھا۔ گو کہ آبی چچا کا علی مجھ سے کچھ ماہ ہی چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی وہ میرے سارے کزنز مجھے بڑا مانتے تھے، اور آج سے پہلے کبھی کسی چھوٹے نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ ابا اب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا اپنے بابا کو کچھ مت بتانا، یہ نالائق آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ نالائق مطلب کل تک میں سب کا فیورٹ اور سمجھدار بچہ، اور آج میں اس آیت کی وجہ سے نالائق کے خطاب سے نواز دیا گیا۔ وہ ابا کے پاس کھڑی بھی سہمی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا چماٹ اسے رسید کر دوں جیسا ابا نے مجھے مارا ہے، لیکن اپنی خواہش کو دبائے میں فقط دانت پیس کر رہ گیا اور پاؤں پٹکتے باہر چل آیا۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ بات بات پر غصہ کرنا، سڑی صورت بنائے رکھنا اور مجھ سے دور دور رہنا یہ ہادی کی نیچر ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی وہ سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا، صرف مجھ سے ایسے کچھ خاص ویر تھا۔ اسکول جاتے ہوئے مجھے 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن کلاس کی کسی لڑکی یا لڑکے سے میری دوستی نہیں ہو سکی، اور کوئی ایسا تھا جو میرے بیگ سے روز پینسل ریزر جیسی کوئی نہ کوئی چیز چرا لیتا تھا۔ میرے اسکول میں ہادی کے سوا کوئی نہیں تھا، اسی لیے جب بھی کچھ چوری ہوتا میں بہت مان سے اس کے پاس چلی جاتی، مگر میری یہ حرکت اس کے چڑچڑے پن میں اضافہ کرنے لگی، اور میں ایک دن اس نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ اس دن میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، میں گھر آئی تو بہت اداس تھی، دل بوجھل تھا، اور بابا کی بھی یہ یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی رو رہی تھی جب روحا میرے پاس آئی، اور پھر اس کے بہت اصرار پر میں نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے میری دلجوئی کی، لیکن یہ باتیں جا کر تایا جاوید کو بتا دی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ جیسا ہو گیا تھا جب ہادی کو میرے سامنے تھپڑ پڑا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے روحا کو کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا، آئندہ ہادی کچھ بھی کہے میں کسی سے شیئر نہیں کروں گی۔ مجھے بابا نے ہمیشہ یہی سمجھایا تھا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو اور تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ مجھے بھی ہادی سے معافی مانگنی تھی، اور اگلے ہی دن شام کو مجھے موقع مل گیا۔ میں لان میں موجود جھولے پر بیٹھی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ گرمیوں کے دن تھے تو ابھی شام کے 5 بجے تھے۔ سب گھر والے لمبی تان کر سو رہے تھے، مجھے تو کبھی دوپہر میں نیند آئی ہی نہیں تھی، اور آج پتہ چلا ہادی بھی دوپہر میں نہیں سوتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح بگڑ گئے، تیوری چڑھ گئی اور ناک بھینج گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر چلا جاتا میں بھاگ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ ٹٹک کر رکا اور پھر خونخوار نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ ہادی تایا جی کو شکایت میں نے نہیں لگائی تھی۔ جھوٹی ہو تم، وہ دانت پیستے ہوئے غصے میں بولا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میں نے صرف روحا کو بتایا تھا، تایا جی کو اس نے سب بتایا۔ میں نے معصومیت سے صفائی پیش کی، لیکن اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز غصے میں بول رہا تھا، اس کو بھی میں دیکھ لوں گا، تم ہٹو میرے راستے سے، نہیں تو کل والے تھپڑ کا بدلہ مجھے اچھے سے لینا آتا ہے۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں درد ہوا، اسی لیے تو معافی مانگ رہی ہوں۔ نہیں کروں گا معاف، اس نے اکڑ کر کہا، اور پھر یوں ہی گردن اکڑائے آگے چل پڑا۔ مجھے سچ میں دکھ ہوا تھا، لیکن وہ شاید کبھی یقین نہیں کرتا۔ مجھے اس کا غصہ بجا لگ رہا تھا۔ عزت نفس تو بچپن سے ہی مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آیت نے میری عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ پہلے تو مجھے وہ بہت صرف بری لگتی تھی، اور اب تو نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ صرف معصوم ہونے کا ڈھونگ کرتی تھی، اسی لیے میں نے اسے منع کیا، معاف نہیں کیا تھا، اور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔
اچھا تھا نا، اس دن کے بعد سے وہ اب اسکول میں مجھے تنگ نہیں کرتی تھی۔ ہاں، گھر میں جہاں کہیں ٹاکرا ہو جاتا ہے، اس کا یوں معصوم صورت بنا کر مجھے دیکھنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ گھر کے ہر فرد کی لاڈلی ہو گئی تھی۔ سب لوگ قاسم چچا کی دولت کے اسیر ہو گئے تھے، اور مجھے تو یوں لگتا تھا ان کی وجہ سے سب آیت کی غلامی کرنے لگے ہیں۔ آیت سے پوچھو کیا پکائیں، آیت نے کھانا کھایا کہ نہیں، آیت کو نہا لیا، آیت سو گئی ہے کیا، آیت ٹوٹ گئی ہے کیا۔ گھر میں آیت کی گردان میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برستی تھی۔ میں سب کزنز کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرتا تھا۔ پہلے ہم سب مل کر کرکٹ کھیلتے تھے، اور پھر جو کہتا تھا وہ حرف آخر ہوتا تھا، لیکن اب جب کھیلنے کے وقت میں سب سے یہ کہتا کہ آیت کو ٹیم میں نہیں لینا تو سارے کھیل چھوڑ کر بیٹھ جاتے۔ میں ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ بہت بری کرکٹر تھی، نہ بیٹ پکڑنا آتا تھا اور نہ ہی گیند بازی کا سلیقہ تھا، اور فیلڈنگ مت پوچھو، بونگوں کی طرح میری طرف ہی دیکھتی رہتی اور گیند کہیں سے کہیں چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے ساتھ کزن چھین لیے، میں اس کی وجہ سے کرکٹ نہیں کھیلتا تھا، اور پھر ہوا یہ کہ سب آیت کی وجہ سے دوسرے کھیل کھیلنے لگے۔ میں اکیلا ہو گیا اور سب آیت کی طرف ہو گئے۔ پھر جیسے اللہ نے میرے دل کی سن لی، 1 سال بعد ڈاکٹر چچی نے آیت کی کسٹڈی کا کیس جیت لیا۔ قاسم چچا اسے لینے کے لیے آئے تھے۔ سارے گھر والے اداس تھے اور میں بے حد خوش تھا۔ سب کزن آیت کے گلے لگ کر رو رہے تھے اور میں ان سب تماشے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ الٹا تھا سب، جب وہ آئی تھی سب خوش تھے اور میں بیزار، اور اب وہ جا رہی تھی تو سب اداس تھے اور میں خوش تھا۔ باہر لان میں جب سب قاسم چچا اور آیت سے مل رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں تھا، میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا گیم کھیل رہا تھا جب وہ میرے کمرے میں آئی۔ ہلکی سی دستک کے بعد وہ بنا اجازت میرے کمرے میں چلی آئی۔ وہ سہمی سی چلی آ رہی تھی۔ میں نے ایک آئی برو اچکائے اس سے دیکھا اور پھر بے نیازی سے گیم کھیلنے لگا۔ وہ میری دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہادی، میں جا رہی ہوں۔ میں نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ مجھ پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ میں اپنی ماما کے پاس جا رہی ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ تم اب تو مجھے معاف کر سکتے ہو نا۔ وہ بہت میٹھے لہجے میں معافی کی طلبگار تھی اور میں یہ سوچ کر کڑ گیا کہ آخر کو میں اسے کس بات کے لیے معاف کروں۔ میں نے اپنے ابا سے مار کھائی، اپنے کزنوں کے ساتھ مل کر کھیلنا چھوڑ دیا، اسکول میں میری کوئی عزت نہیں رہی، کس بات کے لیے معاف کرتا۔ اور وہ اتنی ڈھیر تھی، ہمیشہ کی طرح ہاتھ آگے بڑھائے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تیور چڑھائے اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور پھر تب وہ گھر واپس آیا جب وہ چلی گئی۔ مجھے کبھی خود پر حیرت ہوتی کہ ہادی کے اتنے برے رویے کے باوجود مجھے کیوں اتنا اچھا لگتا تھا۔ عجیب بات تھی، میں جتنا چاہتی کہ وہ مجھ سے دوستی کرے، باقی سب کزنز کی طرح مجھ سے بات کرے، وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ یہ بات میرے دل و دماغ سے چپک کر رہ گئی تھی۔ بابا نے ایک دفعہ کہا تھا، اگر انسان معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت تو کبھی ماما بابا نے بھی نہیں کی تھی۔ سب کزنز بھی مجھے بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ میرے لیے ہادی سے جھگڑ پڑتے تھے۔ اتنی ڈھیر ساری محبتوں اور توجہ کے باوجود میرا دل ہر پل یہ چاہتا کہ ہادی میرا دوست بن جائے۔ وہ ہنسے، مجھ سے بات کرے، میرا نام پکارے، لیکن سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ وہ تو میرے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، اور پھر جیسے خواب سے جگنے کا وقت آ گیا۔ میرے پاپا کے لیے دیے گئے بیانات کے باوجود مما اپنی دولت کی وجہ سے کیس جیت گئی اور عدالت نے میری کسٹڈی ان کو سونپ دی۔ بابا مجھے لینے آئے تو ایسا لگا جیسے سب ختم ہو گیا۔ پچھلا 1 سال میرے لیے ایک خوبصورت خواب جیسا تھا۔ ایسے حسین خواب کے ٹوٹنے پر میں بہت اداس تھی، اور مجھے اداس دیکھ کر محض سوائے ہادی کی حویلی کا ہر فرد اداس اور دکھی تھا۔ میں رو رہی تھی تو سب کزنز میرے ساتھ رونے لگتے۔ سب لوگوں میں بس ایک وہی تھا جس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اب پھر کبھی میں ان سب سے مل سکوں گی یا نہیں، اسی لیے میں ہادی سے معافی مانگنے کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے تلاش کرتی اس کے کمرے تک گئی اور اسے معافی مانگی، اس کی بے اعتنائی کو بھلا کر مسکرائی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح میرا دل توڑ کر اٹھا اور گھر سے ہی نکل گیا۔ وہ ایسا گرج گیا کہ آخری لمحے تک میری نگاہیں اس کی منتظر رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ بابا مجھے اسلام آباد واپس لے آئے۔ وہ بے بسی اور اداس تھے۔ ماما کے پاس چھوڑنے سے پہلے وہ مجھے قریب ہی پارک میں لے کر آئے تھے۔ ہم دونوں خاموش تھے، بابا سر جھکائے بیٹھے تھے اور میری آنکھیں نم تھی۔ میں جانتی تھی انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن وہ ہار گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے ہارے اور تھکے ہوئے لہجے میں تمہید باندھی، آیت
میں تمہیں پانے میں ضرور ہار گیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں اور میری محبت ہمیشہ تمہارے دل میں رہے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو پیار سے محبت سے تھام لیا۔ میرے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ تمہارے ننیال بہت امیر ہے، تمہیں وہاں ہر سہولت میسر ہوگی سوائے محبت اور وقت کے۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ میں نے ان کے ہاتھ پر محبت سے دباؤ ڈالا۔ وہ پتھر دل اور احساسات سے آری لوگ ہیں، تم ان لوگوں جیسی نہ بہونا۔ انہوں نے محبت سے میری ٹھوڑی تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے دل کو سب سے زیادہ تکلیف میں محسوس کیا تھا۔ بابا، میں بڑی ہو کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، مما تب مجھے نہیں روک سکیں گی۔ میں اپنی عمر سے بہت بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ شاید ہر بروکن چائلڈ میری طرح وقت سے بہت پہلے بڑا ہو جاتا ہے۔ میں دو حصوں میں بٹ گئی تھی، دل بابا کے پاس تھا اور وجود ماما کے پاس۔ وہ حویلی سے چلی گئی تھی، لیکن سوائے میرے سب کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب اس کا ذکر نہ ہو۔ میں اکثر ان سب کی باتوں اور آیت نامے سے تنگ آ کر اس جگہ سے چلا جاتا۔ شروع کے 1-2 سال تو باقاعدگی سے آیت کے خط اور فون موصول ہوتے رہتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب مخدوم ہو گیا۔ وہ جب بھی خط لکھتی یا فون کرتی مجھے خصوصی سلام بھیجتی۔ حویلی کا کوئی نہ کوئی فرد وہ سلام مجھ تک لے آتا اور میں یہی سوچ کر رہ جاتا کہ عجیب ڈھیٹ لڑکی ہے۔ سال پر سال گزرنے لگے اور ایک بار پھر چچا قاسم حویلی کا راستہ بھول گئے۔ ابا کی زبانی پتہ چلا کہ وہ ہارٹ سرجن کی پڑھائی کے لیے لندن چلے گئے ہیں۔ میں نے میٹرک میں 3ری پوزیشن لی تو خاندان بھر میں میری ذہانت کی دھوم مچ گئی۔ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ یہ خاندان کا دوسرا قاسم ہے۔ ابا نے میرے نمبر دیکھ کر ڈاکٹر بنانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں چچا قاسم نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں ریاضی اور فزکس میں بہت اچھا تھا اور میں نے ڈاکٹری کی بجائے انجینئرنگ پڑھنے کو ترجیح دی۔ میں کالج جانے لگا۔ زندگی کا ایک نیا دور چل نکلا تھا اور ادھر آہستہ آہستہ آیت کا ذکر کم ہوتے ہوتے مخدوم ہو گیا۔ اب تو سالوں میں کسی وقت کوئی اس کا ذکر یاد کرتا۔ وہ خود بھی خط لکھنا اور فون کرنا بھول چکی تھی۔ میں تو پہلے ہی اسے کبھی نہیں سوچتا تھا، تو اب تو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب میں اپنے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں اکیڈمی سے واپس آیا تو گھر میں خلاف معمول چہل پہل تھی۔ حویلی اب وہ حویلی نہیں رہی تھی۔ چچا زاد بھائیوں نے حویلی کو 2 حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ ابا اور عابد چچا ایک حصے میں اور عاصم اور حامد چچا ایک ہی طرف ہو گئے تھے۔ اب صحن میں بڑا گیٹ تھا جو دونوں حصوں کو جوڑتا تھا، اور وہ گیٹ اکثر و بیشتر کھلا ہی رہتا تھا، اور اس وقت یہ چہل پہل ہمارے والے حصے میں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب لوگوں کو ایسے کیوں بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں؟ میں نے پھولوں کی ٹوکری اٹھائے جاتی اقرا سے پوچھا۔ قاسم چچا آئے ہوئے ہیں، وہ مصروف لہجے میں کہتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کچن میں کھٹ پٹ سے صاف ظاہر تھا کہ کھانے کا خاص اہتمام کیا جا رہا تھا۔ مالدار اسامی آئی تو یوں ہی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ میں دل ہی دل میں تمسخر اڑاتا اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب عفت چچی نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ ہادی، آ گئے ہو تم؟ قاسم چچا کب سے پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ جلدی جاؤ، بھائی صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بات مکمل کرنے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے چاروں نچارہ ابا کے کمرے میں جانا پڑا۔ قاسم چچا مجھے دیکھتے ہی فرط محبت سے مسکرائے اور پھر والہانہ انداز سے باہیں پھیلا دی۔ ماشاءاللہ، جوان ہو گیا ہے یہ شیر تو۔ میں جبراً مصنوعی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا اور بغل گیر ہو گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور پھر یوں ہی بازو میں لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ابا فخر سے باہیں باچھے کھلائے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ تمہاری پوزیشن کی خبر ملے تھی، یقین جانو ایسا لگا جیسے میں نے ایک دفعہ پھر سے اسی خوشی کو جیا ہوں جب میری پوزیشن آئی تھی۔ میں صرف سر ہلا کر مسکرانے پر اتفاق کر رہا تھا۔ بھائی جی نے بتایا تمہیں میتھ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوئی جان کر۔ وہ اپنے پاس رکھے سوٹ کیس کو کھولتے ہوئے بولے۔ میں نے پھر سے سر ہلایا، یوں بانچے کھلائے میرے جبڑے درد کرنے لگے تھے۔ قاسم چچا نے سوٹ کیس میں سے 2 گفٹ پیپر میں لپٹے ڈبے نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ جب تمہاری پوزیشن آئی تھی آیت نے تمہارے لیے گفٹ منگوایا تھا اور یہ نیچے والا میری طرف سے ہے۔ آیت کا نام سنتے ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ مطلب اسے اب بھی میری خبر تھی؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اسے فراموش کر چکے ہیں، وہ بھی ہمیں بھول بھال گئی ہوگی۔ قاسم چچا اب ابا سے گفتگو میں مگن تھے اور میں کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ راستے میں جس نے میرے ہاتھ میں گفٹ دے کے میرے پیچھے چلے آئے۔ دوسرے حصے کے سب کزنز بھی ہماری طرف جمع تھے۔ کھولو تو صحیح کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ میں نے دونوں گفٹس بیڈ پر پھینک دیے۔ لو، تم لوگ ہی کھول لو۔
اور وہ بے شرم سارے کے سارے گفٹس پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر میں ہی ہم دونوں گفٹس چیر پھاڑ کر رکھ دیے۔ آیت کے گفٹ میں سے ایک چھوٹے مبارکباد کارڈ کے ساتھ ایک سیاہ گھڑی تھی، جبکہ قاسم چچا نے پام ٹاپ دیا تھا، جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں چمک گئی تھی۔ میں جو بیزاری سے کھڑا تھا ایک دم اچھل کر آگے بڑھا اور علی کے ہاتھ سے پام ٹاپ چھین لیا۔ مجھے آج سے پہلے کبھی قاسم چچا اتنے اچھے نہیں لگے تھے۔ گھڑی بیڈ پر جوں کی توں پڑی ہوئی تھی اور میں جو پرجوش انداز میں پام ٹاپ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بھائی آیت کا گفٹ بھی تو دیکھ لیں۔ اقصیٰ گھڑی اٹھائے میرے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ میں نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ تم رکھ لو، یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ سچ بھائی؟ اقصیٰ کی بانچیں کھل گئی، جبکہ باقی سب کے منہ لٹک گئے تھے، لیکن مجھے ان سب کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ اس پام ٹاپ میں کیا کیا ہے۔ جی تو جناب، یہیں پہ ہم اپنی پہلی کیس کو اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔